یہ ڈریس میں نے پہننا ہے۔ سامنے پڑی انتہائی اسٹائلش سی میرون ساڑی، جس کے کناروں پر میرون اور بلیک نگوں سے بہت ہی نفیس کام کیا گیا تھا، جو دیکھ شہرین کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے آج تک نہ ہی یہ لباس پہنا تھا، نہ ہی اسے کیری کرنا آتا تھا۔ میرون کلر کا ہی فل کام سے مزید ہاف سلیوز بلاؤز اور سادہ کی ہائی ہیلز کو دیکھ شہرین اپنا متوقع حشر سوچ کر کام کر رہ گئی تھی۔ اسے ہائی ہیلز پسند بھی تھی، بالکل بھی پسند تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی پہنی تھی۔ جی آپ نے کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ فریحہ کو یہ سادہ اور معصوم ہی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کی مشکل سمجھ گئی تھی۔ نہیں اچھا ہے، مگر میں نے ایسا ڈریس پہلے کبھی نہیں پہنا۔ مجھے لگ رہا ہے ان ہیلز کے ساتھ ساڑی پہن کر ایک قدم بھی چل نہیں پاؤں گی۔ کیا کوئی اور ڈریس ارینج نہیں ہو سکتا؟ شہرین نے مدد طلب نظروں سے فریحہ کی جانب دیکھا تھا۔ ڈریس تو اور بھی ارینج ہو سکتا ہے، مگر پہلے مہران سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اس کے اسپیشل آرڈر پر لائی ہوں میں۔ فریحہ کی بات پر شہرین کی رہی سی امید بھی ختم ہوئی تھی۔ مہران بلوچ کی حکم عدولی کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بنا مزید کوئی بحث کیے خود کو فریحہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بال بہت پیارے ہیں، مہران کو ضرور یہ بہت پسند ہوں گے۔ شہرین کے بقول مہران کے خود پر لپیٹے تھان اتارنے پر فریحہ کی ستائشی نظریں اس کے کمر سے نیچے تک آتے لمبے دراز سلکی بالوں پر اٹھی تھی، جبکہ اس کے سوال پر شہرین کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ کیا بتاتی کہ پسند کرنا تو دور کی بات، میرے شوہر نے تو ایک نظر بڑھ کر بھی میری جانب دیکھا نہیں۔ اس کے بعد فریحہ جو کہتی کہ شہرین خاموشی سے اس کی بات مانتی گئی۔ کافی دیر کی فریحہ کی محنت کے بعد وہ شہرین کا مکمل میک اپ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شہرین نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر مرر کی جانب دیکھا، اپنا اس قدر حسین روپ دیکھ وہ خود ہی ساکت ہوئی تھی۔ ساڑی میں اس کے نازک سراپے کا حسین نشیب و فراز نمایاں تھے۔ ماتھے پر بالوں کا اسٹائل سا پف کاٹ کر جو چہرے کو بہت ہی خوبصورت لک دے رہا تھا۔ اس کے لمبے سے بالوں کو اسٹریٹ کر کے کندھوں اور نازک سی تراشی ہوئی کمر پر ڈال رکھا تھا۔ ہاف سلیوز سے جھانکتی نازک کلائیاں اور نیل پینٹ سے سجے ناخنوں والی مہروتی انگلیاں ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ چہرے پر بھی معمول سے ہٹ کر فل میک اپ کے ساتھ لائٹ سی آئی شیڈو، مسکارے اور آئی لائنر کے بوجھ سے جھکی دلفریب آنکھیں، جن میں اگر ایک بار بھی مہران بلوچ جھانک لیتا تو اس کا ڈوبنا لازم تھا۔ ریڈ لپسٹک سے سجے نازک پنکھڑیوں جیسے حسین لب ایمان شکن ثابت ہو رہے تھے۔ رنگ شیپ کے بنے ہیوی سے رنگز سراہی دار گردن سے چپکا نازک سا نیکلس اپنی ایک الگ ہی رعنائی بکھیر رہے تھے۔ فریحہ نے اسے ساڑی اور ہیل میں چلنے کی اچھی خاصی پریکٹس کروا دی تھی، جس کی وجہ سے شہرین کچھ حد تک کمفرٹیبل ہو گئی تھی، مگر دل کی پکڑ دکڑ ابھی بھی جاری تھی۔ شہرین نے فریحہ کو تو نہیں بولا تھا، مگر وہ خود اس طرح غیر لوگوں کے سامنے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنی ایک شال پوڑ کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی، جو اس نے پارٹی میں جانے سے پہلے اپنے بازو اور بلاؤز کا پچھلا گلا کافی گہرا ہونے کی وجہ سے اوڑھنی تھی۔ اس کی سلیوز نیٹ کی تھی اور پچھلا گلا نہ صرف گہرا تھا بلکہ اسے باندھ کرنے کے لیے صرف ایک نازک سی ڈوری موجود تھی۔ شام ڈلتے وہ لوگ سونمیانی ساحل پر پہنچے تھے۔ ہانی نے خوشگوار حیرت سے ساحل کی جانب دیکھا تھا۔ ساحل نے پورے راستے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، مگر اب وہ جگہ دیکھ جہاں وہ پہلی بار ساحل سے ٹکرائی تھی، اس سے بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ اس دن وہ اسی مسٹر کی دھمکیوں کے خوف سے وہ اور رینا جہاں ذرا بھی انجوائے نہیں کر پائی تھی، مگر آج وہ اسی شخص کے ساتھ ہر فکر سے آزاد اس جگہ کی خوبصورتی سے لطف اٹھانے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ ساحل کچھ دیر ان کے ساتھ وہاں کھڑے ہونے کے بعد کسی امپورٹنٹ کال کا کہتا دوسری جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سیالحان کا یوں جانا ہانی کو غصہ دلا گیا تھا۔ ہانی آف موڈ کے ساتھ ساحل کا غصہ لہروں کو گر گر کر ان پر نکالتے کھڑی تھی، جب ایک بچے نے اس کی انگلی تھام کر اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ ہانی کے ہاتھ میں ایک گلاب کی آدھا کھلی کلی اور چھوٹی سی چٹ تھما کر بھاگ گیا تھا۔ یہ آدھا کھلی کلی میرے کھلتے گلاب کے لیے، اگر اتنا ہی مس کر رہی ہو مجھے تو اسی شفاف پانی پر چلتی آ جو میرے پاس، تمہارا سردار سائیں تمہارا منتظر ہے۔ چٹ پڑتے
ہانی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا مگر وہاں اسے ساحل کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جس ڈائریکشن میں کھڑی تھی اسی کی سیدھ میں چلتی نیلے پانیوں سے گزرتے آگے بڑھنے لگی تھی۔ کافی دور چلتے ہانی کو محسوس ہوا وہ بہت دور آ گئی ہے۔ وہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے، وہ بھی اب واپس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہانی پلٹنے لگی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ ہانی بری طرح گھبراتے لرزتی آواز میں بولی، سیاح خان کے علاوہ کس کی جرأت ہے تمہارے قریب بٹکنے کی بھی؟ ہانی کو اپنے حصار میں جگڑتے سہل سرگوشی بڑے لہجے میں بولا، جبکہ سہل کی آواز سن کر جہاں ہانی کا ڈر اور خوف ختم ہوا تھا وہیں اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ سہل یہ سب کیا ہے؟ ہانی نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانا چاہی تھی جب سہل اسے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر باہوں میں اٹھاتے چلنے لگا تھا۔ سہل یہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ ہانی اپنی دھڑکنوں کا شمار لگاتی بہت مشکل سے بولی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ساحل نے ایک جگہ رکتے ہانی کو نیچے اتار دیا تھا اور اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی تھی۔ ہانی نے آنکھیں ملتے جیسے ہی سامنے دیکھا وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلے بھی یہاں آئی تھی مگر یہ حسین حصہ اس نے پہلے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ سفید پہاڑوں کے پیچھے سے ڈھلتا سورج اس قدر حسین منظر پیش کر رہا تھا کہ ہانی مبہوت سی ہوتی خاموشی سے تک گئی تھی۔ وہاں سے نظریں ہٹاتے ہانی نے سامنے کی جانب دیکھا تھا۔ سفید اور بیبی پنک پھولوں سے سجے چاروں پلرز کے اوپر پھولوں کی ہی چھت بنائی گئی تھی جس کے بالکل وسط میں ٹیبل کے گرد آمنے سامنے 2 چیئرز رکھی گئی تھی۔ پہاڑوں اور شور مچاتے نیلے پانی والی لہروں کے درمیان کیا گیا یہ انتہائی دلکش ارینجمنٹ اس جگہ کی دلکشی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ واؤ، یہ سب کتنا خوبصورت ہے! آج صبح اتنا حسین منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس طرف کوئی اور لوگ موجود کیوں نہیں؟ کہیں سہل موسیٰ اس جگہ کو بھی ہری تو نہیں چکے تھے؟ ہانی سہل خان کی آنکھوں کی شوخیاں صاف اگنور کر دی جلدی سے بولتے آگے بڑھی تھی مگر وہ 2 قدم بھی نہیں لے پائی تھی جب اسے اپنے کلائی سہل خان کی گرفت میں جگرتی محسوس ہوئی تھی۔ میڈم، جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے مگر اس کی خوبصورتی کو خراج تحسین بعد میں پیش کریں گے، پہلے مجھے اپنے کچھ حساب وصول کرنے ہیں تم سے، وہ بھی سود سمیت۔ ساحل نے ہلکا سا ہانی کی کلائی کو جھٹکا دیتے اسے اپنے قریب کیا تھا جبکہ اس کو ابھی بھی پہلے والے روپ میں دیکھ ہانی کو اپنے ارد گرد ہتھیلی کی گھنٹیاں سے بجتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سا حساب؟ ہانی فوراً پریشان ہوئی تھی۔ جو باتیں ابھی وہ تینوں کر رہی تھی وہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے اظہار کیا ہے مگر آج میں اظہار سننے کا خواہشمند ہوں۔ ساحل نے ہانی کے گال پر دانتوں سے ہلکی سی چٹکی کاٹتے اسے اپنی بات سمجھائی تھی جبکہ اس کی شدت پر ہانی اپنا گال پکڑتے اسے گور کر رہ گئی تھی۔ ساحل خان کبھی کبھی آپ بالکل جنگلیوں کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ ہانی کا گال بالکل لال ہو چکا تھا جبکہ اس کی بات پر ساحل نے زوردار کہکا لگایا تھا، نہیں ابھی تک تم نے میرے اندر کا جنگلی ٹھیک سے نہیں دیکھا، بہت جلد ملاقات کرواؤں گا۔ ساحل ہانی کو اسی کی بات پھنسا گیا تھا، اگر تم نے ابھی میری بات نہیں مانی تو یہی حال یہاں بھی ہوگا۔ ساحل نے اس کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیتے اس کے دوسرے گال کی جانب اشارہ کیا تھا جس پر ایک نظر اس کے تیور دیکھ ہانی کو بامشکل ماننی ہی بنی تھی۔ اوکے، مگر آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ ہانی ساحل کا ہاتھ تھامے کرسی کی جانب بڑھتے اسے وہاں بیٹھانے کو بولا تھا جس پر ہانی کی بات مانتے ساحل بہت ہی فرما برداری سے وہاں ٹک گیا تھا۔ ہانی پیچھے سے آ کر اس کے دونوں کندھوں پر اپنی ہتھیلیاں ٹکائے آنکھوں میں شرارت لی اس کے کان کے قریب جھکی تھی۔ ساحل مسہان، آئی لو یو سو مچ، آپ میری سانسوں میں بستے ہو، اب آپ کے بغیر ایک پل بھی جینا مشکل ہے، آپ کا وجود ہی میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہے، مجھے کبھی خود سے جدا مت کیجیے گا، وہ باقی آپ سے بڑا چیٹر میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہانی نے ساحل کو اظہار کرتے جلدی سے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا مگر ساحل خان جو پہلے ہی اس کا ارادہ بام چکا تھا اس کی کلائی اپنے حصار میں جگرتے واپس اپنی گود میں گرا گیا تھا۔ ساحل چھوڑیے مجھے، یہ چیٹنگ ہے، میں آپ کے کہے کے مطابق اظہار کر چکی ہوں۔ ہانی نے مزاحمت کرنی چاہی تھی جب ساحل اس کی دونوں کلائیاں قابو کرتے ایک بار پھر اس کی جانب جھکا تھا۔ اتنے پیارے اظہار کا تھوڑا سا انعام تو ملتا ہے نا؟
اور ویسے بھی میں تو ہوں ہی چیٹر، تھوڑی سی چیٹنگ اور کر لوں۔ سیاحل نے اپنی بات مکمل کرتا ہانی کے دوسرے گال پر اپنی دیوانگی کی داستان رقم کر گیا تھا۔ یہ لڑکی صبح سے اپنی اداؤں سے اسے اچھا خاصا گائل کر چکی تھی، جس کا بدلہ لینے کی باری عابد سیاحل کی تھی، جو وصول سمیت وصول بھی کر رہا تھا۔ فریحہ اس کی بہت ساری تعریفیں کرتی جا چکی تھی۔ اب شہرین کو میران کا انتظار تھا، مگر اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ چادر لپیٹ لے گی، کہیں پھر نہ اسے چادر نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ شہرین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتی صوفے پر بیٹھی تھی اور پاؤں کو ہیلز سے آزاد کرتے ریلیکس ہوئی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہی اس کے پیر درد کرنے لگے تھے۔ شہرین جھک کر پیروں کا ہلکا ہلکا مساج کرنے میں مصروف تھی جب اچانک دروازہ کھول کر میران اجلت میں اندر آیا تھا۔ شہرین بوکھلا کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے میران کی اس طوفانی آمد کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میران جو فون کان سے لگائے باتوں میں مصروف شہرین کو اس کے روم میں بلانے آیا تھا، شہرین پر نظر پڑتے ہی وہ مبہوت سا ہوتے اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ وہ نہ فون پر کچھ بول پایا تھا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھا پایا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی جگہ پر جھگڑا جا چکا ہے۔ اسے یہی لگ رہا تھا سامنے صوفے پر بیٹھی لڑکی اس کی وہ دبو سے چادر میں لپٹی بیوی نہیں، بلکہ کوئی اپسرا تھی جو راستہ بھول کر یہاں نکلی تھی۔ میران کی ان گہری بدلتی نظروں پر شہرین کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میران کی توجہ ہٹانے کے لیے شہرین جھک کر ہیلز پیروں میں ڈالنے لگی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ اس کے بلاؤز سے جھانکتی شفاف کمر۔ میران بلوچ پر کیا بجلیاں گرا گئی ہے۔ میران کی حالت تو پہلے ہی خراب تھی، رہی صحیح کسر اس کے جھکنے نے پوری کر دی تھی۔ میران کا فوراً رخ موڑ لینا ہی مناسب لگا تھا کیونکہ شہرین کا یہ دل نشین روپ دیکھ کر اپنا بہکا بہکا انداز اس سے خطرے کی گھنٹی بجاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے رخ پھیرنے پر شہرین نے سکھ کا سانس بھرتے جلدی جلدی ہیلز پہنتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیار ہو تم؟ میران فون پر بات کرتے اپنے اعصاب کو نارمل کرتا پلٹا تھا، مگر اب کی بار شہرین کا مکمل حسن اس کے سامنے اس پر عجیب سا سحر طاری کر گیا تھا۔ وہ آدھی بات ہی بول پایا تھا، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک کلر کے فل 3 پیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ یہ شخص تو ویسے ہی چپکے سے شہرین کے دل میں بسنے لگا تھا۔ اس کے تن من کا مالک تھا، لیکن شہرین کے مطابق مالک کو ہی اپنی چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے اچانک ابھی کچھ دیر پہلے کی فریحہ کی کہی بات یاد آئی تھی، جو میران کے ہی فرینڈز سرکل میں ہونے کی وجہ سے اس کے فاقیہ کے ریلیشن سے واقف تھی۔ فاقیہ اچھی لڑکی ہے اور بہت ٹائم سے میران کے ساتھ، اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ دونوں اب تک شادی بھی کر چکے ہوتے، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور میران بلوچ کی قسمت میں تم لکھی تھی۔ اس کی بیوی کا درجہ تمہیں ملا ہے، فاقیہ کو نہیں۔ نہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور ہے، نہ کسی اور کا۔ تم خوبصورت و حسین ہو، اور ابھی مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ تم اتنی پڑھی لکھی بھی ہو، تو پھر کیوں جانے دے رہی ہو اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ سے؟ اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں قید کر لو۔ اس نے اپنی زلفوں کے جال میں ایسا پھنساؤ کہ وہ کہیں دیکھنے کے قابل نہ رہے، جو رنگ میران کے نام پر تمہاری آنکھوں میں آتے ہیں۔ وہ یہی بتا رہی ہیں کہ تمہیں اپنے شوہر سے بہت محبت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آسانی سے اسے اپنا اسیر بنا سکتی ہو۔ فریحہ کی بات دکان میں گونجتی اس کے دھڑکنیں بے قابو کر گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی میران کے سامنے ذرا سا بولنے کی ہمت نہیں دلا سکتی تھی۔ ادائیں دکھانا تو دور کی بات تھی، اس وقت تو وہ الگ ہی پریشانی کا شکار تھی۔ جہاں میران کھڑا تھا وہاں بالکل ساتھ ہی کرسی پر اس کی شال پڑی تھی، جسے اٹھانے کے لیے اسی حلیے میں اسے میران کے پاس سے گزرنا تھا۔ شہرین ہمت اکٹھی کرتی جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی، مگر جلد بازی میں لڑکھڑا گئی تھی۔ میران جو باہر جانے کے لیے پلٹ رہا تھا، شہرین کو گرتے دیکھ جلدی سے آگے ہوتے باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ دونوں ہی کچھ سمجھ نہیں پائے تھے اور ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے۔ میران کا بازو شہرین کو تھامے اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اسی طرح بے دہانی میں شہرین نے بھی ایک ہاتھ سے میران کا کوٹ سینے سے دبوچ رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پاس ایک کندھوں کو جگڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور وہ ساکت سے ایک دوسرے کی خوشبو اور صحن میں جگڑے کھڑے تھے۔ محبت کے رنگ ان کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے، مگر فی الحال ان خوشنما رنگوں سے وہ انجان تھے۔ ان دونوں کے کتنے ہی لمحے ایک دوسرے میں گم ہوئے گزر گئے تھے۔
شہرین تو تھی ہی میران بلوچ کی اسیر، وہ تو چاکر بھی خود کو اس کی شخصیت کے سحر سے نکال نہیں پا رہی تھی، مگر آج کچھ کم دیوانوں والی حالت میران بلوچ کی بھی نہیں تھی۔ میران کی نظریں بار بار بھٹکا شہرین کی شفاف نیکلس سے سجی گردن پا اٹھ رہی تھی، جس کے عین وسط میں بنا تل اسے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ میران جو ہر بار خود پر ضبط کر جاتا تھا، آج قیامت بنی اپنی بیوی اس کے سامنے وہ جیسے ہی بے بس سا ہو رہا تھا۔ میران ہر بات کو سر پر رکھے اپنے دل کی خواہش کی تکمیل کرتے شہرین کی گردن پر جھک گیا تھا، اور ہمیشہ جذبات بھڑکانے والے اس ساتل پر حملہ آور ہوا تھا۔ شہرین جس کی دھڑکنیں ویسے ہی دھڑک اسے پاگل کر رہی تھی، میران کی یہ حرکت اسے مزید آدموا کر گئی تھی۔ میران اس کے دل پر خونٹوں کا پرتپش لمس چھوڑتا جیسے مزید بہہ گیا تھا۔ مہرین کو لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر مزید وہ ایسے ہی کھڑی رہی تو ضرور ہوش و حرص سے بیگانہ ہو جائے گی۔ اس نے میران کے سینے پر گرفت میں مزید سہدی لاتے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا۔ میران جو اسی کیفیت کے زیر اثر مزید کوئی غصہ ہی سرزد کرنے والا تھا، شہرین کے کمزور سے احتجاج پر جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس نے شہرین کو فوراً خود سے دور کیا تھا، جس پر تیز ہوتی سانسوں پر بے حال ہوتے شہرین نے واپس لڑکھڑانے سے بچنے کے لیے میران کا بازو پکڑا تھا۔ جب میران کی نظر شہرین کی سرخ ہوئی گردن پر پڑتی، اسے شرمندگی کے سمندر میں دھکیل گئی تھی۔ آئی ایم سوری، تم تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ میران نے شاید آج پہلی بار شہرین سے نظریں چرائی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں شہرین کے حوالے سے اس کے دل میں چوٹ آ چکا تھا۔ وہ جلدی سے کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ شہرین دل پر ہاتھ رکھتی پاس سکی چیئر پر ٹک گئی تھی۔ میران بلوچ کی کچھ دیر کی قربت اس کی جان نکال گئی تھی۔ اس کا پورا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میران کو ہوا گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے اپنی بیوی تسلیم کرنے لگا تھا، یا یہ صرف وقتی طور پر کمزور لمحے کے زیر اثر اٹھایا کوئی بے اختیاری عمل تھا، جس کو میران بلوچ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ شہرین بہت مشکل سے اپنی سانسوں کو اعتدال پر لاتی چادر اچھے سے اپنی کمر اور بازو کے گرد اوڑھتی روم سے نکل آئی تھی۔ اینا، سمن اور شمسا کو باتیں کرتا چھوڑ دوسری جانب نکل آئی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اور سکون چاہتی تھی۔ کافی دیر اکیلے وہاں چہل قدمی کرتے ٹھنڈے پیر میں پیر ڈالا اینا کو بہت مزہ دے رہا تھا۔ جہاں کا اس کے اندر کا بوجھل پن کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ اینا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اپنا وہم سمجھتے وہ پھر خود میں مشغول ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ آگے مت جائیے، اس طرف پانی گہرا ہے۔ احمر بلوچ جو کب سے اس دیوانی لڑکی کو آگے سے آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا، آخرکار قریب آتے بول پڑا تھا، آپ سے مشورہ مانگا کیا؟ میں نے اپنے کام سے کام رکھیے، زیادہ بہتر ہوگا۔ اینا اسے اچانک ڈسٹرب کیے جانے پر اس پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ احمد اتنے روڈ لہجے پر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا، میں تو جسٹ کنسرن میں بول رہا تھا۔ احمد کندھے اچکاتا بلٹا تھا۔ اینا کو اس کی سوری کرنے پر اپنی روڈنیس کا اندازہ ہوا تھا۔ جس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی ایک زوردار لہر آئی، اینا کے پیروں تلے سے ریت کھسکا گئی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی، جسے دیکھتے احمد اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر اس سے بھی پہلے سہلہا نے آگے بڑھتے اپنی بہن کو تھام لیا تھا۔ جہاں سہل کی آنکھوں میں احمد کو دیکھ کر نفرت کی لہر ابھری تھی، وہیں احمد بھی اینا کے ساتھ سہل کو دیکھ بہت حیران ہوا تھا۔ احمد بلوچ، میری بہن کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہیں ختم کرنے میں میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ سہل چبا چبا کر بولتا۔ احمد کو اس کی حد بابر کروا گیا تھا، مگر سردار صاحب میری۔ احمد نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر سہل اس کی کوئی بھی بات سننے اینا کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پارٹی بہت ہی شاندار پیمانے پر ارینج کی گئی تھی۔ شہرین میران کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ہال کے اندر داخل ہوئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں بہت سارے کپلز موجود تھے۔ بہت ہی اچھے انداز میں ان کا ویلکم کیا گیا تھا۔ میران نے وہاں سب کو بتایا ہوا تھا کہ شہرین اس کی کزن تھی اور کسی بہت اہم ریزن کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں شادی کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہاں موجود سب لوگ ہی اس کا اور فاقیہ کا ریلیشن جانتے تھے۔ سب کو اچانک فاقیہ کی زبانی میران کی شادی کا سن کر بہت عجیب لگا تھا، لیکن میران کے ریزن پر خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں لگا تھا میران کے گاؤں میں رہنے والی بیوی کوئی عام سی شرمیلی لڑکی ہوگی، مگر شہرین کی ایک جھلک ہی سب کے منہ بند کروا گئی تھی۔
میران کے ساتھ کھڑی اس کی معیار پر پورا اترتی وہ اس وقت کہیں سے بھی کوئی پینڈو گوار نہیں لگ رہی تھی جہاں اس کی لک بدلی ہوئی تھی، وہیں اس کے چہرے پر موجود کانفیڈنس اس کو مزید حسین بنا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میران کی اپنی نظریں بٹک بٹک اس کے دلکش سراپے سے الجھ رہی تھی۔ فاقیہ ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد پہنچی تھی، مگر آتے ہی بہت استحقاق سے میران کا بازو تھامے اسے اپنے ساتھ شہرین سے دور لے گئی تھی۔ شہرین جو میران کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی کے طور پر ملنے والا پروٹوکول انجوائے کر رہی تھی۔ میران کے دور جانے پر اس کا چہرہ مانند پڑ رہا تھا۔ جب فریحہ اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیتی، شال کیوں اوڑھ لی تم نے؟ یہاں تو اتار دیتی۔ فریحہ اس سے کندھوں کے گرد شال اوڑھا کر اپنا آدھا حسن چھپائے دیکھ ٹوکتے ہوئے بولی، اگر میران سائی کی جانب سے حکم نہ ہوتا تو میں یہ لباس بھی کبھی نہیں پہنتی، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ شہرین کی نظریں فاقیہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے میران بلوچ پر تھی، جس نے کسی بات پر ہنستے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یوں اچانک نگاہوں کے تصادم پر شہرین نے گھبراتے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا، مگر میران ایسا نہیں کر پایا تھا۔ ایک بات جو میران کو اس وقت شہرین کی سب سے اچھی لگی تھی وہ تھا خود کو ڈانپنا وہاں موجود سب خواتین بہت ہی اسٹائلش سے ڈریسز میں ملبوس تھی، جو ان کے وجود کی رعنائیوں کو مزید اجاگر کر رہی تھی اور وہاں موجود مردوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی تھی۔ میران نے فریحہ کو کوئی بھی اسٹائلش سا ڈریس شہرین کے لیے لے جانے کو کہا تھا، اسے ایسے ڈریس کا آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ شہرین کا لباس بھی ایسا ہی تھا، مگر اس نے جس اچھے طریقے سے چادر سے خود کو کور کر رکھا تھا وہ واقعی مردوں سے تو خود کو ڈانپ گئے تھے، لیکن اپنی اس سمجھ سے میران بلوچ کے دل میں جگہ بناتی اسے بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کھڑا وہ فاقیہ کے ساتھ تھا، مگر نگاہیں اس کی شہرین پر جمی ہوئی تھی۔ جو بات فاقیہ بھی محسوس کرتی اندر ہی اندر جل بھون رہی تھی، اسے تو لگا تھا یہاں پارٹی میں بلوا کو چادر میں لپٹی پینڈو سے لڑکی کا سب کے سامنے بہت مذاق بنوائے گی، لیکن میران نے اس کا اتنا اچھا لک چینج کروا کر بالکل بدل دیا تھا۔ قہر برساتی نظروں سے شہرین کے جانب دیکھتے اچانک فاقیہ کی آنکھیں کسی شیطانی خیال کے تحت چمکی تھی۔ میران اس پینڈو سے لڑکی کو بظاہر تو چینج کروا سکتا ہے، مگر اس گوار کو جادو کی چھڑی گھما کر ایجوکیٹڈ تو نہیں بنا سکتا۔ ابھی میں پول کھولتی ہوں سب کے سامنے اس لڑکی کا، پھر دیکھتی ہوں سب کے سامنے اس لڑکی کی وجہ سے ہونے والی انسلٹ پر کیسے میران کو یہ اچھی لگتی ہے۔ فاقیہ اپنی پلاننگ پر دل ہی دل میں مسکراتے آگے بڑھی تھی۔ ڈی جی کو میوزک سلو کرنے کا کہہ دی وہ مائک ہاتھ میں لیے شہرین سے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، فاقیہ گلا کھنکارتی سب کو اپنی جانب متوجہ کرتی معنی خیز مسکراہٹ دور کھڑے میران پر ڈالتی انگلش میں بولنا شروع ہوئی تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری یہ پارٹی ہمارے بہت خاص دوست میران بلوچ اور ان کی وائف شہرین کے لیے رکھی گئی ہے۔ میران بلوچ کو تو ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو کیوں نہ تھوڑا بہت ان کی وائف کو بھی جان لیا جائے، آفٹر آل وہ بھی اب ہمارے سرکل کا بہت خوبصورت حصہ ہیں۔ فاقیہ یہ بات جانتے ہوئے بھی شہرین ایک ان پڑھ لڑکیاں جو انگلش میں تو کیا ویسے ہی اتنے سارے لوگوں کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی ہوگی، ابھی یہ سب کر کے وہ سب کے سامنے شہرین کو بری طرح سے بے عزت کروانا چاہتی تھی تاکہ وہاں موجود سب لوگ اس پر ہنسے اور آئندہ وہ کبھی بھی میران کے ساتھ کسی پارٹی میں جانے کی جرات نہ کر پائے۔ میران نے دور سے فاقیہ کو ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے باز رہنے کا اشارہ کیا تھا جسے وہ صاف نظر انداز کر گئی تھی۔ جی تو مسز شہرین بلوچ اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ ہمیں، اور کیسا لگا یہاں ہم سب کے بیچ آ کر آپ کو؟ اور سب سے خاص بات میران بلوچ وہ کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ محبت بھی ہیں یا بس دونوں ارینج میرج میں پھنس گئے ہیں؟ فاقیہ روانی سے انگلش بولتی شہرین کی جانب مائک بڑھا گئی تھی۔ میران غصے بڑی نظروں سے فاقیہ کی جانب دیکھتے چہرہ جھکا گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا ابھی کچھ دیر بعد اس کا کتنا مذاق بننے والا تھا۔ جب اس کی بیوی انگلش بولنا تو دور فاقیہ کی کوئی بات سمجھ بھی نہیں پائی ہوگی۔ ہیلو ایوری ون، سب سے پہلے تو میرے لیے اتنی شاندار پارٹی ارینج کرنے اور اتنا پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میران جو کچھ اور ہی سوچ کر چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ شہرین کے اتنے کانفیڈنس انداز اور خوبصورت انگلش ایکسنٹ پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مگر سامنے کا منظر دیکھتے اسے اپنی آنکھوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ متانت اور خود اعتماد سے اتنے سارے انجان لوگوں کو بیچوں بیچ کھڑی جس روانی اور خوبصورت انداز میں انگلش بول رہی تھی وہ میران کے ساتھ ساتھ فاقیہ کو بھی ہونک بنا گیا تھا،
ان کے لیے یہ جھٹکا بہت بڑا تھا کہ جس کو وہ ان پڑھ اور گواہ سمجھ کر اس کے سامنے کچھ بھی بولتے رہے تھے، وہ نہ صرف انگلش سمجھ سکتی تھی بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ اچھی اور خوبصورت انداز میں بول سکتی تھی۔ اس کا انگلش بولنے کا ایکسنٹ بہت منفرد تھا۔ میران کافی دیر بعد سنبھلتے چہرے پر دلکش اور پرشوق تاثرات سجائے چند قدم آگے بڑھتا اپنی بیوی کی باتیں سننے لگا تھا۔ میرا نام شہرین میران بلوچ ہے، میں ایم فل انگلش کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے۔ میران بلوچ کی زندگی میں کیسے آئی میں، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ جہاں تک رہی محبت کی بات، تو نکاح کی طاقت ہوتی ہے اتنی کہ نکاح کے بول ادا کرتے ہی آپ کے دل میں آپ کے جیون ساتھی کے لیے نرم محبت بڑے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی میرڈ لائف سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک بہت ہی کیئرنگ اور محبت دینے والے خوبصورت دل کے مالک انسان ہیں۔ میں بہت لکی ہوں کہ وہ میری لائف میں آئے۔ بعد کے اختتام پر شہری نے ایک نظر دواں دواں ہوتا چہرہ لیے کھڑے میران کی جانب دیکھا تھا۔ آخری جملے بولتے شہرین کی اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ وہ منافق اور جھوٹی بالکل بھی نہیں تھی، مگر اپنے شوہر کی عزت رکھنے کے لیے وہ یہ بھی بن گئی تھی۔ میوزک ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ شہرین خاموشی سے ایک کونے میں رکھی چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ اس کا دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی اسے میران کی خود پر مرکوز گہری نظریں الگ پزل کر رہی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان نظروں میں اس کے لیے غصہ تھا یا کچھ اور، مگر وہ جو خود سے وعدہ کیے ہوئے تھی کہ مر جائے گی مگر کبھی میران بلوچ کے سامنے اپنی تعریف اور اس کے لیے دل میں موجود جذبات کا پتہ نہیں لگنے دے گی۔ لیکن آج کی بنی صورتحال نے اس کا سارا کام خراب کر دیا تھا۔ فاقہ کی گیم تو اسی پر الٹ چکی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنا ہی میران کی نظروں میں اپنا مقام اونچا کیے جا رہی تھی۔ فاقہ کا اب تو دل چاہ رہا تھا اس لڑکی کا یہ حسین روپ بگاڑ کر رکھ دے، مگر اتنی جلدی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے اس لڑکی کو بے عزت کرنے کے لیے کچھ بڑا کرنا تھا جو اسے میران سمیت یہاں موجود ہر فرد کی نظروں میں گرا دے۔ میران فاقہ پر بری طرح غصہ تھا اور اسے اچھی خاصی سنانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، مگر اس کی بات گمانے پر کہ وہ شہرین کی تعلیم سے پہلے ہی واقف تھی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ یہ سن کر میران کا غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر ایک ایک کر کے وہ سب واقعات یاد کرتے۔ جب وہ شہرین کے سامنے انگلش میں فاقہ سے کافی بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، میران کو اچھی خاصی شرمندگی میں دھکیل رہے تھے۔ چاہے اس نے شہرین کو ایسا کوئی حق نہیں دیا تھا، مگر بیوی کے سامنے وہ جو آپ کے لیے دل میں محبت بڑے جذبات رکھتی ہو، اس کے سامنے اپنی کسی فرینڈ سے محبت بڑی باتیں کرنا بے حد سے زیادہ غیر مہذب اور نامناسب تھا۔ یہی بات اگر میران کو کچھ وقت پہلے پتہ چلتی تو اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر اب جب اس کے حوالے سے جذبات اور احساسات چینج ہو رہے تھے، اب یہ سب سوچے اسے اچھا خاصا بے چین کر رہی تھی۔ سب سے بڑی بات جو میران کی بے چینی اور بوجھل پن کا باعث تھی، وہ تھے شہرین کے بولے کے آخری جملے، جس میں انہیں سب کے سامنے تو میران کی عزت رکھی تھی، مگر در پردہ وہ الفاظ میران کو اپنے منہ پر پڑنے والے تماچے سے کم نہیں لگے تھے۔ اگر اس نے شہرین کو اپنے نکاح میں لیا تھا تو اس کے سارے حقوق پورے کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ میران کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میران اب بھی اپنی سوچوں میں ہی الجھا ہوا تھا جب فاقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی کچھ فاصلے پر ڈانس کرتے جوڑو کی جانب لے گئی تھی، جس پر میران کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنا پڑا تھا، مگر اس کا سارا ذہن الگ تلک اداس سی بیٹھی اس گمسم سی لڑکی کی جانب تھا جو اچانک سے اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ میران کی نظر شہرین پر ہی ٹکی ہوئی تھی جب اس نے اپنے بزنس حریف حمزہ صدیقی کو شہرین کے پاس کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ ہائی بیوٹیفل لیڈی، شہرین کا دل اب اس پارٹی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے بچتے خاص کا میران بلوچ سے جو اسے آج معمول سے ہٹ کر مختلف انداز میں دیکھتا خوف زدہ کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کر رہا تھا۔ اچانک اجنبی آواز پر شہرین نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھڑے غیر شناسا شخص کے بدکلف انداز پر شہرین نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ، لگتا ہے میرا تعریف کرنا آپ کو برا لگا۔ دراصل میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں میران بلوچ اپنی اتنی حسین بیوی کے ہوتے کسی اور کے ساتھ موجود ہے، تو کیوں نہ اس معصوم بیوٹی کو میں کمپنی دے دوں۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گی؟ حمزہ صدیقی نے شہرین کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے آفر کی تھی۔ شہرین جو ناپسندیدگی سے اس کی باتیں سنتے کوئی ساتھ جواب دینے ہی والی تھی، اس سے پہلے ہی میران غصے سے بنتا ہوا ان کے سر پا پہنچا تھا۔ حمزہ کو شہرین سے باتیں کرتے اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھ وہ فاقہ کو وہیں چھوڑتا ان کی جانب آ گیا تھا۔
اپنی بیوی کو چند پال بھی کسی اور کے قریب کھڑا دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا اور ساتھ ہی شدت سے شہرین کی اس تکلیف کا احساس بھی ہوا تھا جو وہ اسے فاقیہ کے ساتھ اتنے وقت سے برداشت کر رہی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ خبردار جو میری بیوی پر اپنی گندی نظریں ڈالنے کی کوشش کی تو آنکھیں نکالوں گا تمہاری۔ میران شعلہ بار نظر سے حمزہ صدیقی کو گودا شہرین کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ شہرین نے میران کے الفاظ پر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا مان اور عزت پہلے بھلا کہاں بخشی گئی تھی اسے؟ میران وان قطعی نظر سے اسے گودا شہرین کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جگڑتے وہاں سے لے گیا تھا۔ شہرین کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ میران ڈانس فلور پر آ کر رکتے شہرین کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہاں اور بھی بہت سارے جوڑے کپل ڈانس میں مصروف تھے۔ مدم لائٹنگ اور رومانٹک میوزک سے وہاں کا ماحول بہت ہی رومانوی ہو چکا تھا۔ شہرین جو پہلے حملے سے نہ سنبھلی تھی، میران کے قریب کرنے پر سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے ڈانس کرنا بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ اوپر سے میران کی اتنی قربت اسے الگ ہی حواس باختہ کر رہی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا اپنی تعلیم کے بارے میں؟ میران کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا تھا جبکہ دوسرے سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جگڑے وہ اسے بالکل کانچ کی گڑیا کی طرح اپنے حصار میں لیے ہولے ہولے ڈانس کے سٹیپس لے رہا تھا۔ شہرین کو اس کے حصار میں ایک تحفظ کا انوکھا سا دل کو چھوتا احساس محسوس ہوا تھا۔ ہیل اور ساڑی میں اٹک کر گرنے کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ شاید میران کے اتنے مہربان انداز پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے گرنے نہیں دے گا۔ میران نے جھکا اس کے بالوں کے دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارتے سوال کیا تھا، جبکہ میران کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے شہرین اس کے حصار میں لرز اٹھی تھی۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں، شہرین نے بہت دقت سے مختصر سا جواب دیا تھا۔ میران بلوچ اس پر بری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ کب سے محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میران نے اگلا سوال پوچھتے ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ میران کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا، مگر اس کی گہری بولتی نگاہیں شہرین کے نازک چاند پر قیامت برپا کر رہی تھی۔ میں نے وہ سب ویسے ہی سب کے سامنے بولا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہرین اپنے پاکیزہ بے لوث جذبات کو اس بے مروت اور بے مہر شخص کے سامنے بتا کر انہیں بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے فوراً جھوٹ بول گئی تھی، لیکن شہرین کا یہ جھوٹ اس پر بہت بھاری پڑا تھا۔ میران جھکا شہرین کے لپسٹک سے سجے سویا ہونٹوں پر چند سیکنڈ کے لیے اپنا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ میران جانتا تھا وہ دونوں اس وقت قدرے ترقی میں کھڑے جہاں لائٹ کچھ زیادہ ہی مدھم تھی، اسی لیے اس کی نہایت پھرتی سے کی گئی یہ حرکت کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ شہرین کب سے اس کا ضبط آزماتی اس کے حواسوں پر سوار اپنے حسین روپ سے ایک نشہ سا طاری کر رہی تھی۔ اوپر سے شہرین کا سب کے سامنے اتنے خوبصورت انداز میں کیے گئے محبت کے اظہار نے تو ویسے ہی میران بلوچ کے جذبات بدل ڈالے تھے۔ شہرین میران بلوچ کی اس جان لیوا حرکت پر اس کے حصار سے لرز گئی تھی۔ اسے ایسے عنایتوں کی عادت ہی کہاں تھی؟ شہرین کو لگ رہا تھا اگر ان مہربانیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اس کی روح کا آج جسم سے پرواز کر جانا ممکن تھا۔ آئندہ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، میں اس کا جواب اس سے کہیں بڑھ کر ملے گا۔ میران کا اشارہ شہرین کے جھوٹ کی طرف تھا۔ میران کے چہرے پر بکھرتے شرم و حیا شہرین کے چہرے پر بکھرتے شرم و حیا کا رنگ میران بلوچ کی توجہ اپنی جانب سے ہٹنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میران کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اسی پوزیشن میں شہرین کے سامنے رہا تو اس سے ضرور کوئی سنگین گستاخی سرزد ہو جائے گی، اسی لیے وہ شہرین کا ہاتھ تھامے وہاں سے ہٹ آیا تھا۔ کب سے ان کو ایک ساتھ ایک دوسرے سے گم دیکھتے فاقیہ اپنی جگہ پاگل ہو گئی تھی۔ میران کا فون سننے کے لیے شہرین سے دور جاتا دیکھ فاقیہ کے ہونٹوں پر پوری اصرار سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دائیں طرف کھڑا بیٹے اس کے اشارے پر ہاتھ میں پکڑے ٹریلیم شہرین کی جانب بڑھا تھا۔ شہرین کو بھی جیسے اس وقت اپنے اعصاب نارمل کرنے کے لیے جوس کی سخت ضرورت تھی۔ جوس کا گلاس تھامتے وہ ایک ہی سانس میں اپنے حلق کے اندر انڈیل گئی تھی۔ اپنا پلان اتنی آسانی سے کامیاب ہوتا دیکھ فاقیہ قدرے ہوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اب اس کی ہر بات کا بدلہ شہرین خود کو ہی بے عزت کر کے اسے سود سمیت لوٹانے والی تھی۔ تمہارا کام ہو چکا ہے، لے جا سکتے ہو تم اسے، میران کو میں سنبھال لوں گی۔ فاقیہ حمزہ صدیقی کے قریب آتی مکروہ ہنستے اپنا چکراتا سر پکڑ کر بمشکل کھڑے ہونے کی کوشش کرتی شہرین کی جانب دیکھتی بولی، بہت مہربانی، دل کو بہت بھا گئی ہے میران بلوچ کی یہ معصوم سی بیوی۔ حمزہ صدیقی کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی اتنی آسانی سے اسے مل جائے گی۔ فاقیہ اس بیرونی جانب جانے کا اشارہ کرتی خود شہرین کی جانب بڑھ گئی تھی، جو بہت کوشش کے باوجود اپنے ساتھ
چھوڑتے ہوا صبح قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ فاقیہ اس کی خالد سے دل ہی دل میں بے انتہا خوش ہوتی، اسے حمزہ صدیقی کے پاس لے آئی تھی، یہ سوچے بنا کہ انتقام میں اندھے ہو کر وہ ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کی عزت داؤ پر لگانے جا رہی تھی، لیکن شاید یہ بھول چکی تھی کہ اس کا محافظ یہی موجود ہے۔ فاقیہ نے جیسے ہی ہوش و حال سے بیگانہ ہوتی شہرین کو حمزہ کے حوالے کرنا چاہا، حمزہ کے شہرین کو چھونے سے پہلے منہ پر پڑتا ایک زوردار پنچ اسے کئی قدم دور گرا گیا تھا۔ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اسی لیے سیدھا زمین بوس ہوا تھا۔ میران تم جہاں؟ میران کو وہاں دیکھ فاقیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ گھٹیا، اور تمہیں ذرا شرم نہیں ہے یہ ایسا گندا کھیل رچاتے؟ گن آ رہی ہے مجھے خود سے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنا دوست مانا، ایک لڑکی کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ شہرین کا بے ہوش وجود اپنی باہوں میں بڑھتے میران ایک ہاتھ سے فاقیہ کا گلا دبوچ چکا تھا، جیسے میران کو فاقیہ کی بات سن کر یہاں لائی فریحہ نے آگے بڑھ کر چھڑوایا تھا۔ وہ فاقیہ اور حمزہ کی ساری پلاننگ سن چکی تھی اور میران کو سب کچھ بتا کر ان کی گھٹیا پلاننگ ناکام بنا گئی تھی۔ بری طرح کھانستی فاقیہ کا گلا چھوڑتے میران شہرین کے نازک وجود کو نرمی سے فریحہ کے حوالے کرتے حمزہ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ لوگ بیرونی جانب گیٹ کے قریب ہی کھڑے تھے جب گارڈز یہ ہنگامہ سنتے اس طرف آئے تھے اور بہت مشکل سے میران کی گرفت سے حمزہ صدیقی کو آزاد کروایا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے اس کی غلط نیت میران بلوچ کو انگاروں پر لٹا گئی تھی، جس کو کم کرنے کے لیے میران نے حمزہ کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ فاقیہ میران کا جلاد صفت روپ دیکھ کر ہی وہاں سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ میران فریحہ کا شکریہ ادا کرتا شہرین کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اچھا ہوا شہرین بے ہوش تھی، ورنہ اپنے شوہر کا اپنے لیے ایسا جنونی روپ دیکھ بیچاری خوشی کے مارے اوپر ہی نہ پہنچ جاتی۔ فریحہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا شہرین کی فیلنگ کا سوچتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ میران شہرین کو ویسے ہی باہوں میں بڑھتا اپنی بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ شہرین کی شال شاید گر کر گاڑی میں ہی رہ گئی تھی، بنا چادر کے اس کا ہوش ربا حسن مزید نمایاں تھا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا، نیم بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑاتی وہ میران کا گریبان سینے سے اپنی مٹھیوں میں جگڑ گئی تھی، جسے اسے خود سے کہیں دور نہیں جانے دینا چاہتی ہو۔ میران جو پہلے اچھے خاصے عذاب کے زیر اثر تھا، میران کی یہ حرکت اسے مزید بے حد کر گئی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی شہرین کے قریب بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور جس روپ میں وہ سامنے لیٹی ہوئی تھی اتنا دل فریب اور ایمان شکن منظر دیکھا میران نے کیسے خود پر ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی گرفت سے اپنی شرٹ آزاد کرواتے میران پیچھے ہٹا تھا۔ میران اس کے پیروں کی جانب بڑھتا اس کے لال ہوتے پیروں سے ہیلز اتارنے لگا تھا۔ اگر شہرین ہوش میں یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوتی تو ضرور غش کھا کر گر جاتی۔ اتارنے کے بعد وہ شہرین پر کمبل اوڑھتے اس کے حسین روپ کو آنکھوں میں بساتے میران اس کی پیشانی، دونوں گال اور تھوڑی پر ایک ایک کر کے اپنا لمس چھوڑتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے ایک بہت ضروری کام کے لیے بھی گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہانی جو معمول کے مطابق گھر کی خواتین کے ساتھ بیٹھی سمر کی شادی کی تیاریاں ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھی، جب ملازمہ نے آ کر جو خبر اسے سنائی تھی وہ اپنی جگہ ہانی کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس کے چچا ارشد بلوچ اور بھائی میران بلوچ آئے تھے اور اس سے بہت خاص بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہانی خاموشی سے سہل کی اجازت پر وہاں آ گئی تھی جہاں صرف سہل، ارشد بلوچ اور میران بلوچ ہی موجود تھے۔ ہانی جو تحمل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، میران کی بات سن کر ہانی کو جھٹکا لگا تھا۔ ہانی تو کیا تم رہنا چاہتی ہو اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ، جس نے انتہائی بے دردی سے ہمارے بابا کو قتل کیا، اور تم اس شخص کو اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ ہانی نے نم آنکھوں سے سہل کی جانب دیکھا تھا اور ہانی کا یہ انداز سہل کو غصہ دلا گیا تھا۔ ہاں ہانی، ارشد بلوچ مارا ہے میں نے تمہارے باپ کو، چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تم اس بات پر مجھے تو چھوڑ کر جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ہمیشہ اپنی محبت کا امتحان دیتے آج سہل بھی ہانی کے دل میں اپنی محبت کی شدت جاننا چاہتا تھا۔ ہانی کو کسی قیمت پر وہ ان لوگوں کے ساتھ اس حویلی سے باہر ایک قدم بھی نہیں بڑھانے دیتا۔ یہ بات بول کر وہ صرف ہانی کے خیالات جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ اس بات سے بدگمان ہو کر اس کی بے پناہ محبت اور ریاضت کو یوں بے مول کر جائے گی، یا آج کے دن اس کی محبت کا مان رکھتے اسے سرخرو کرے گی۔ سہل کی بات پر ہانی ایک سخت سی گوڑی سے اسے نوازتے بعد میں نپٹنے کا سوچتی پہلے اپنے بھائی اور چچا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ شخص تمہارے آدھے خاندان کو تو ختم کر ہی چکا ہے، باقی جو رہ گئے ہیں ان کو بھی کر دے گا، اور سب جانتے بوجھتے تمہیں ابھی بھی اس شخص پر بھروسہ ہے۔
اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا، وہ بھی تب جب میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ تمہارے سامنے یہ مجھے صرف تمہاری نظروں میں اچھا بننے کے لیے چھوڑ آیا، ورنہ در حقیقت یہ بھی مجھے مروانا چاہتا ہے۔ میران نے نفرت بڑی نظروں سے بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھے سہل کو گھورتے ہانی کو اس کے خلاف کرنا چاہتا۔ سیال خان تو جیسے ریلیکس انداز میں اپنا معاملہ کلیئر کیے بیٹھا تھا کہ چاہے ہانی اس پر اعتبار کرے یا نہ کرے، وہ ہانی کو کسی قیمت باخود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ چاہے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا، مگر ہانی کو رہنا تو اس کے پاس ہی تھا۔ آپ جس یقین کے ساتھ میرے شوہر پر یہ الزام لگا رہے ہیں، اتنے یقین سے میرے سر کی قسم کھا کر اس بات کی تصدیق کر دیں تو شاید میں اس بارے کچھ سوچ بھی لوں، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ ایسی گھٹیا حرکت کر ہی نہیں سکتے، اور جس بات سے آپ ہچکچا رہے ہیں میں وہی کر سکتی ہوں۔ آپ کے سر کی قسم کھا کر پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر سیال خان نے میران بلوچ کو مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار دیا ہوتا۔ میرے شوہر کو اچھے سے پتہ ہے میری لائف میں کون کتنی اہمیت رکھتا ہے، تو میری وجہ سے آپ کو نہ پہلے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے سیال خان نے، نہ آگے کبھی کریں گے۔ میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو اس بات کی۔ ہانی ایک ہی سانس میں بولتی اپنے شوہر پر لگایا گیا پہلا الزام نہایت ہی خوبصورتی سے ان لوگوں کے منہ پر ہی لوٹا گئی تھی، جبکہ سیال خان تو اپنی شیرنی کا یہ نیا روپ دیکھ بونچکا گیا تھا۔ سیال خان کی آنکھوں کی سنجیدگی اب دلکش مسکان میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اتنے زبردست دفاع پر اس کا دل چاہتا اب بھی ایک حسین انعام دے ڈالے اپنی ہانی کو۔ ہانی جو اتنی کانفیڈنس اپنے غصے سے بڑے بیٹھے تایا اور بائی کے سامنے بول رہی تھی، اس کی ایک وجہ وہاں سیال خان کی موجودگی تھی، جو یہ جنگ اسے خود لڑنے دینا چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ پھر بھی موجود تھا۔ میران کو اب ہانی پر غصہ آ رہا تھا۔ جب سیال نے اس کے باپ کا قاتل قبول کرتے اسے جانے کا بول دیا تھا تو وہ کیوں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں شاید شک کی بنیاد پر خود پر ہوئے حملے پر میں سیال خان پر الزام لگا رہا ہوں، مگر اس بات کو تم کیسے نظر انداز کر سکتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے باپ کے انتہائی بے دردی سے قتل کر چکا ہے؟ کیا تم اس شخص کی باتوں میں آ کر اتنی پاگل ہو چکی ہو کہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ میران نے ہانی کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا۔ اسے ہانی کا سیال کی حمایت کرنا ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ میں ضرور دوں گی آپ کی بات کا جواب، مگر پہلے آپ کو میری بات کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص آپ کے باپ کو بے دردی سے قتل کر کے غلط نیت سے آپ کی ماں کی جانب بڑھ رہا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ خاموش تماشائی بنے سب دیکھتے رہیں گے؟ ہانی کے انکشاف پر جہاں میدان کو جھٹکا لگا تھا، وہیں سیال بھی ہانی کی سچائی سے واقفیت پر حیران ہوا تھا۔ انابی نے تو اسے پہلے اسے یہی بتایا تھا کہ انہوں نے ہانی کو ابھی اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، تو مطلب ہانی نے اس حقیقت جاننے کے بعد بھی اسے قبول کیا اور کبھی اسے برنک بھی نہیں لگنے دی، اور نہ ہی کبھی اس حوالے سے کوئی روڈ بیہیویئر شو کروایا تھا۔ سہل کو جب یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اس کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میران عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا تھا، وہی جو آپ سمجھ چکے ہیں۔ سیال خان جس کنڈیشن میں تھے اس میں کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ہانی نے اس وقت کا شکر ادا کیا تھا جب اس رات ڈیرے پر جاتے نہ جانے کس خیال کے تحت انابی نے ہانی کے سامنے اس سچائی سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ہانی کو یہ سن کر گہرا صدمہ پہنچا تھا، مگر اسے کہیں بھی سیال خان غلط نہیں لگا تھا۔ اس دن جب اس کے بابا اسد بلوچ نے سہل کو اس کے ماں باپ سمیت شہر سے آتے کڈنیپ کیا تھا، تو اس کے بابا کو بے دردی سے مارنے کے بعد ان کے قدم بری نیت سے حسنہ بیگم کی جانب اٹھے تھے۔ سیال خان کو تو وہ بچہ مان کر بعد میں نمٹنے کے لیے نظر انداز کر گئے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ سیال جو اچھے سے جانتا تھا اس کے بابا خفیہ طور پر شرٹ کے اندرونی حصے میں اپنی گن چھپا کر رکھتے تھے، وہ جلدی سے بے سود پڑے اپنے بابا کی گن ڈھونڈ کر اپنی ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے۔ اسد بلوچ پر پھل کھول گیا تھا، جس سے بعد میں اس کے آدمیوں نے آ کر اپنے سر لے لیا تھا۔ تب اگر سیال خان قاتل ثابت ہو جاتا تو اس کا سردار بننا مشکل تھا، اس لیے یہ بات دبا دی گئی تھی۔ لیکن پھر بعد میں یہ راز بھی سب کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہوتے ذوالفقار بلوچ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو تم کیا؟ اپنے مرے باپ کے بارے میں اتنا گند کیسے بک سکتی ہو تم؟ کب سے خاموش بیٹھے ارشد بلوچ میران کو ہانی کی باتوں میں آتا دیکھ اور بازی اپنے ہاتھ سے نکلتے دیکھ ہانی پر چلائے تھے۔ میری بیوی سے زبان سنبھال کر بات کرو ارشد بلوچ، ورنہ تمہاری یہ گندی زبان گدی سے کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے۔
سیاحل ارشد بلوچ کی بات پر اس سے دوگنی آواز میں داڑا تھا۔ ہانی کی ذرا سی بھی بےعزتی آہر سیاحل برداشت کر بھی کیسے سکتا تھا؟ مہران نے خاموش نظر سے سیاحل خان کی جانب دیکھا تھا۔ اتنا عرصہ جس بات پر وہ اس شخص سے شدید نفرت کرتا آیا تھا، اسے مروانا چاہتا تھا، اس بات کے تو کوئی معنی ہی نہیں تھے۔ اپنے آپ کو سیاحل کی جگہ پر ہونے کا سوچ کر اس کے روح کانپ جاتی تھی۔ مہران کی آخری فکر جو ہانی کی اس حویلی میں حیثیت کو لے کر تھی، وہ سیاحل خان کی اس کے دفاع کرنے۔ ہانی جس انداز میں اپنے شوہر کی محبت میں ڈٹی کھڑی تھی، وہ یہی ثابت کر رہا تھا کہ اس کی بہن خان حویلی میں بہت خوش تھی۔ سیاحل خان اور باقی حویلی والے اسے اس کا سر مقام دے چکے تھے۔ مہران کو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اسے صرف اپنی بہن کی خوشی عزیز تھی۔ انتقام کی پٹی آنکھوں سے ہٹتے ہی اسے ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے محبت کی شدت صاف نظر آئی تھی۔ ہانی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بچپن سے ہی میرے دل میں سیاحل خان کے خلاف اس قدر انتقام کی آگ لگا دی گئی تھی کہ میں نفرت اور بدلے سے ہٹ کر کچھ سوچ ہی نہیں پایا، اور اپنی بہن کو سمجھنے کے بجائے اس کی خوشیوں بڑی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ چلیے تایا جان۔ مہران کے اس وقت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اپنے باپ کے حوالے سے اتنے بڑے انکشاف نے اسے اندر سے تو توڑ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اس بھیانک رخ سے واقف نہیں تھا۔ مہران، تم کیسے ان کی باتوں پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ یہ صرف من گڑت کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا بھائی ایسا بالکل نہیں تھا۔ ارشد بلوچ کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم موجود تینوں افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، جو ان کے برسوں سے کی پلاننگ کو ایک جھٹکے میں مٹی میں ملا گئے تھے۔ تایا جان، اب اس حوالے سے باقی سب باتیں گھر جا کر ہوں گی۔ مہران نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی۔ بھائی، ہانی جانتی تھی اس کا بھائی برا نہیں تھا، بس غلط لوگ اور ایموشنز میں پھنس کر وہ غلط راستے پر نکل آیا تھا۔ مگر اب جب اس کی آنکھیں کھل چکی تھی اور جس فراق دلی کے مظاہرہ کرتے اس نے ہانی سے معافی مانگی تھی، ہانی کا دل اس کے لیے بالکل صاف ہو گیا تھا۔ کے پکارنے پر مہران نے رک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہانی چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ سجائے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، اور آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بہت زیادہ بار بدتمیزی کی۔ بھائی، میں سیاحل خان سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، اگر ہو سکے تو میرے ہاتھ ان سے صلح کر لیں۔ ہانی مہران سے ملتے پیچھے ہٹی تھی۔ ہانی کے چہرے کی رونق دیکھ جہاں سیاحل خان کا دل پرسکون ہوا تھا، وہیں ارشد بلوچ کے اندر احلو بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا، اتنی آسانی سے تو وہ سیاحل خان کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اور اب تو ان کے انتقام کی آگ میں جلنے کے لیے مہران بھی شامل ہو چکا تھا۔ مہران ہانی کی بات پر دل سے مطمئن ہوتا، اس سے پیار کرتے پلٹنے ہی لگا تھا جب سیاحل خان کی آواز نے اس کے قدم ایک بار پھر روک دیے تھے۔ مہران بلوچ، اچھا لگا دیکھ کر کہ تم نے بے جان نفرت اور بدلے کی آگ میں جلتے اپنے احساسات اور انسانیت کو مرنے نہیں دیا۔ میری تم سے کبھی کوئی دشمنی نہیں رہی، اس لیے تمہیں ایک مخلصانہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد نظریں دوڑاؤ اور سوچو کہ اگر میں نے تم پر حملہ نہیں کروایا تو اور کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ کہیں تم اپنے ارد گرد آستین کے سام تو نہیں پال رہے؟ سیاحل نے مہران کو مخاطب کرتے اس سے آنے والے خطرے سے باخبر کروایا تھا، جبکہ اس کی گہری طنزیہ نظریں ارشد بلوچ پر جمی ہوئی تھی، جنہیں محسوس کرتے ارشد بلوچ کا دل چاہا تھا اپنے بیٹے کے اس قاتل کا سینہ یہی گولیوں سے چھل نکال دے، مگر اس وقت ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جہاں کوئی جذباتی قدم اٹھا کر وہ اپنی موت کو آواز نہیں دینا چاہتے تھے۔ مہران سیاحل کا اشارہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی کی گئی غلطیوں کی وجہ سے سیاحل خان کے آگے بہت شرمندہ تھا، اور اب اس کی اپنی بھلائی میں کہی بات اس کو مزید شرمسار کر گئی تھی۔ کبھی بھی انسان کو جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو بعد میں اسے شرمندگی کے گڑھے میں دھکیل دے، جیسا اس وقت مہران کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مہران بنا کچھ بولے سیاحل کی بات پر اسپات میں سر ہلاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی ہانی ہونہار تیور لیے سیاحل خان کی جانب پلٹی تھی۔ سردار سیاحل موسیٰ خان، بہت آسان ہے نا آپ کے لیے بول دینا کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتے نا آپ؟ تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ خبردار، جو اب آپ میرے قریب آئی یا مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی بھی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانی غیظ و غضب کی تصویر بنی اپنی جانب آتے سیاحل خان کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی، جبکہ سیاحل اپنی شیرنی کی داڑھ پر ہونٹوں پر بےساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا، جس سے دیکھ ہانی کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مطلب سردار صاحب اسے سیریس لے ہی نہیں رہے تھے۔
پر میرا قصور کیا ہے سردارنی جی جس کو اتنی سنگین سزا سنائی جا رہی ہے؟ اس کے غصے کی وجہ جانتے بوجھتے سیال معصوم بنا جو ہانی کو مزید آگ لگا گیا تھا۔ سیال ہانی اسے روکنا چاہتا مگر اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ سیال کو تیز گولی سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سیال ہان کو اس وقت ہانی کی ناراضگی بھی مزہ دے رہی تھی۔ سیال ہان کا دفاع کرتے اپنے تایا اور بھائی کے سامنے جیسے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سب دیکھ سیال کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ ہانی اس کی محبت نہیں عشق تھی جو آج اپنوں کے خلاف جا کر اسے وفا نبھا گئی تھی۔ سیال ہان اتنا خوش پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہانی کی ناراضگی غصے بڑا روپ سوچ کر دلکشی سے مسکراتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے اپنی روٹھی شیرنی کو بھی منانا تھا۔ میران اس وقت بہت لو فیل کر رہا تھا۔ وہ حویلی واپس آ کر بنا کسی سے کوئی بات کی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہوں نے بے احتیاط کسی کو تلاشا تھا۔ گاؤں واپس آتے وقت اسے شہرین کو اکیلا شہر چھوڑنا مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے وہ شہرین کو اسی حالت میں ساتھ لے آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اب تک اس کی شہرین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس دن پارٹی میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے میران سے اس قدر شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی کہ سامنے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی بھی شاید اس کی آمد کا سن کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میران جو ہانی کے منہ سے اپنے باپ کے متعلق ساری سچائی جاننے کے بعد ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا۔ شہرین کے الفاظ پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے انٹرکام پر شہرین کو روم میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد شہرین روم میں داخل ہوتے دکھائی دیتی۔ سائیں آپ نے بلایا، مجھے کوئی کام تھا کیا؟ شہرین سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی میران کے قریب آئی تھی۔ میران کے نظریں سیاہ چادر میں لپٹی شہرین پر ٹکی ہوئی تھی جو اس کے پہلے دیے جانے والے آرڈر کے مطابق خود کو اچھے سے اس سے چھپائے ہوئے تھے، لیکن آج جب میران بلوچ کے جذبات شہرین کے حوالے سے بدل چکے تھے تو اسے یہ تھان دنیا کے سب سے ناپسندیدہ چیز لگ رہا تھا۔ روم میں میرے سامنے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، چینج کرو اس تھان کو۔ میران اس وقت اپنے جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے بہت نارمل لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس کی بات پر جہاں شہرین کو پسینے چھوٹے تھے وہیں اس کا خمار آلودہ انداز خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ شہرین خاموشی سے الماری کی جانب بڑھی تھی۔ میران بنا کسی ہچکچاہٹ کے پورے استحقاق سے شہرین کی ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، جبکہ میران کی تیز نظروں کی تپش پر شہرین کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شہرین نے جیسے شال اتاری تو اس کا دل فریب سراپا میران کا سانس روک گیا تھا۔ پرپل ڈریس میں وہ سادہ سے حلیے میں بھی میران بلوچ کے دل میں دنیا میں طوفان برپا کر گئی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، سر دباؤ میرا۔ میران نے اس کے قریب آنے پر اگلا حکم صادر کیا تھا۔ اس کی ہر بات کسی رپورٹ کی طرح تھی۔ وہ اس بار بھی خاموشی سے میران کے قریب آئی تھی۔ میران کو جہاں پہلے اس کے یوں کسی رپورٹ کی طرح ہر حکم کی تکمیل کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہونا برا لگتا تھا، اب کہیں نہ کہیں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ اس شہرین کو بدلنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی باندھی نہیں بیوی ہے جس کو حق ہے اپنے جذبات اور احساسات بیان کرنے کا۔ مگر اس کو اس کی حیثیت باور کروانے سے پہلے میران ان لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ اس طرح نہیں، ایسے تو تم تھک جاؤ گی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ میران نے اسے کھڑے دیکھ بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پرپل سوٹ میں شہرین کا نازک رعنائیاں بکھیرتا وجود اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ شہرین خاموشی سے میران کے آرڈر کے مطابق بیڈ پر ٹک گئی تھی، لیکن اس کی دھڑکنوں نے ادم تو اس وقت مچایا جب میران اس کی گود میں سر رکھے نیم دراز ہوا تھا۔ کیا ہوا، سر دباؤ میں؟ شہرین کو ساکت بیٹھا دیکھ میران نے ٹوکا تھا، جس پر کپ کپاتا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے وہ ہلکا ہلکا مساج کرنے لگی تھی۔ اس کی انگلیوں کی پوروں کی نرماہٹوں پر میران کو اپنے رگوں پہ میں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ میران بلوچ کی اتنی قربت پر شہرین کی نازک جان اس وقت عذاب کے زیر اثر تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسیں اور دھڑکنوں کی بڑھتی رفتار اسے پاگل کر رہی تھی۔ کیا تم اپنے گھر والوں سے ملنا چاہو گے؟ اچانک کیے جانے والے میران کے سوال پر ایک پل کے لیے شہرین کا ہاتھ رکا تھا، لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیل گئی تھی۔ نہیں سائیں، شہرین کی نامآلودہ آواز اور غیر متوقع جواب پر میران نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ میران کی نظر شہرین کے لال اور ناری چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کیونکہ میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور گھر والوں میں کوئی موجود نہیں۔
سوائے چچا چچی کے جو خون بہا میں دے کر اپنی جانب سے نہایت خوشی سے مجھے مرا ہوا قرار دے چکے ہیں۔ شہرین نے شاید پہلی بار اتنی تفصیل سے کوئی جواب دیا تھا۔ اس کا بھیگا لہجہ میران کا دل بے چین کر گیا تھا۔ یہ نازک سے لڑکی اپنے اندر اتنے دکھ لیے ہوئے تھی۔ میران جسے اسی لمحے خود سے عہد کر گیا تھا کہ اس پیاری لڑکی کو اتنا پیار دے گا کہ وہ اپنے پچھلے سارے دکھ بھول جائے گی۔ اپنے ماتھے پر رکھی اس کی ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لے کر میران نے لبوں سے لگائے تھے، جس پر واقعی شہرین لمحے کے ہزاروں حصے میں اپنی گزری تلخ زندگی کی سوچوں سے نکلتی حیا سے مزید لال ہوئی تھی۔ اس کے ویران چہرے پر بکھرے رنگ میران بلوچ کی بے چینی میں کمی کر گئے تھے۔ تم اتنی معصوم ہو بھی نہیں، میری اور فاقیہ کی ساری گفتگو سنتی رہی۔ کبھی بتایا نہیں کہ تم سب سمجھتی ہو، ویسے کیا کیا باتیں سنی تھی تم نے ہماری؟ میران کی اچانک بدلتی ٹون شہرین کو سان ہٹا کر گئی تھی۔ شہرین کی خاموشی پر میران نے اسے اپنے اوپر جھکاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھی۔ وہی جو آپ اسے بولتے تھے۔ شہرین کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ کیا بولتا تھا؟ میران بے خودی کے عالم میں بولا۔ شہرین کے سانسوں کے مہک اسے بری طرح بہکا رہی تھی۔ وہ شاید آپ کی مجھ سے شادی کرنے پر ناراض تھی تو آپ انہیں منا رہے تھے اور بہت جلد ان سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ شہرین تو میران کے حکم کی تکمیل ایسے کرتی تھی کہ اگر اس کی حکم عدولی کرنا بہت بڑا گناہ ہو، اس لیے ابھی بنا اس کی شرارت سمجھے وہ کسی رٹو طوطے کی طرح بول گئی تھی۔ بریک تو اسے تب لگی جب اس کے کانوں میں میران کا قہقہ گونجا تھا۔ غلط کہا تھا میں نے، تم واقعی بہت معصوم۔ میران کے مذاق اڑاتے انداز پر شہرین اسے گور بھی نہ سکی تھی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ میران کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسائے ہوئے تھی۔ تم میری ہر بات کیوں مانتی ہو؟ میران نے شہرین کی جھکنے کی وجہ سے آگے آ جانے والی چوٹی کو ہاتھ پر لپیٹ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ سائیں، آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کے ہر حکم کی تکمیل کرنا میرے لیے جان سے بڑھ کر ہے۔ شہرین اپنے کپکپاتے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی بنا سوچے سمجھے روانی میں بول گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر میران کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ جانے کے ساتھ ساتھ اسے ایک شرارت سوجی تھی۔ اوکے تو مجھے تم سے یہاں کس چاہیے؟ میران نے چہرے پر سنجیدگی لیے آرڈر دیا تھا، مگر اس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شہرین نے گھبراہٹ کے مارے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا، مگر میران کے چہرے کے تاثرات اسے بالکل بھی قابل رحم نہیں لگے تھے۔ کیا ہوا؟ ابھی تو تم نکاح حکم کی تکمیل کے لیے جان بھی دے سکتی ہو۔ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے۔ میران کی چھوہیاں عروج پر تھی۔ شہرین کو وہ کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ وہ اسے بھلا کیا بتاتی، اس کا یہ حکم جان دینے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ میران نے آنکھیں بند کی تھی تاکہ اس کی مشکل کچھ آسان ہونے کے کچھ لمحوں کے بعد بھی کوئی لمس تو محسوس نہیں ہوا، مگر چہرے پر گرنے والے آنسوں پر میران نے چونکا آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا۔ شہرین کو روتا دیکھ میران جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میران اس کے پاس ہوتے اس کا آنکھوں سے تر چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ سائیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے کوئی اور سزا دے دے۔ یہ سزا میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ کا اس طرح میرے قریب آنا، مجھے چھونا بہت اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ شہرین آنسوں کے درمیان بامشکل بولے تھے، جبکہ اس کی بات پر میران کو دھچکا لگا تھا۔ وہ اس کی محبت کو کس قدر غلط انداز میں لے چکی تھی۔ اس کے حالت سے جذبوں کو وہ اس کے ہوس سے سمجھ کر سزا سے تشبیہ دے گئی تھی۔ سوچتے میران کا دماغ گھوم چکا تھا۔ میران نے انتہائی طیش کے عالم میں شہرین کو کمر سے دبوچ کر اپنے قریب تر کیا تھا۔ میران کا چہرہ غصے سے لال دیکھ شہرین کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی۔ اسے شدت سے اپنے غلط بول جانے کا احساس ہوا تھا۔ اپنی بات کا مطلب سمجھتے ہو؟ میرا قریب آنا تمہیں سزا معلوم ہوتا ہے؟ ایسی کیا اخلاقیات سے گری حرکت کر دی میں نے تمہیں؟ میں اس سے بھی زیادہ قریب لانے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ میری ہوس نہیں، میرا حق ہے۔ اگر چاہوں تو کچھ ہی لمحوں میں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، مگر شکر کرو میران بلوچ تمہارے معاملے میں اب بہت نرم ہو چکا ہے، محبت کرنے لگا ہے تم سے۔ کیا تمہیں ایک بار بھی میرے والہانہ انداز میں اس بات کا احساس نہیں ہوا، یا میرے لمس میں ایسا کیا گھٹیا پن محسوس ہوا تمہیں جو تم میری محبت کو اتنے غلط معنیوں میں لے گئی ہو؟ میران کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ شہرین کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ شہرین کو جھٹکے سے خود سے دور کرتا وہ بیٹھ سے اٹھ گیا تھا، جبکہ شہرین جو اس کی محبت کے اظہار پر ہکا بکا رہ گئی تھی، اس کی ضبط سے ہوتی لال آنکھیں دیکھ کر اس کے یوں ناراض ہو کر دور جانے پر تڑپ اٹھی تھی۔ سائیں، میری بات
شہرین نے کچھ بولنا چاہا تھا جب میرا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت ہرٹ کیا ہے تم نے آج شہرین، نہ جانے کب سے یہ دل اندر ہی اندر تمہیں چاہنے لگا ہے۔ میرا قصور ہے کہ میں نے خود اپنی محبت کو سمجھنے میں دیر کر دی، مگر اتنے ٹائم میرے ساتھ رہتے تمہیں میرے کردار کی پختگی کا اندازہ تو ہو جانا چاہیے۔ اگر میں اتنا ہی ہوس پرست ہوتا تو میران ساتھی سے ہون بیتا اپنی بات ادھوری چھوڑتا روم کا دروازہ زور سے بند کرتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے شہرین شرم سے لال ہوئی تھی۔ اس وقت اسے خود پر شدید غصہ آنے کے ساتھ ساتھ میران کی لال اذیت بڑی آنکھیں دیکھ تکلیف بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ میران کو اتنا غلط کیسے بول سکتی تھی؟ اتنے وقت ایک ساتھ رہتے میران نے بلا کب اسے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی؟ شہرین کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا کہ کہیں میران اس کی اس بات پر غصے میں آ کر اسے چھوڑ ہی نہ دے، ہمیشہ کے لیے خود سے جدا نہ کر دے، کیونکہ اب میران کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن اور جان لیوا امر تھا۔ شہرین کو اطلاع ہو چکی تھی کہ میران ہانی سے مل کر آیا تھا اور کسی بات پر حد سے زیادہ ڈسٹرب بھی تھا۔ اب اس بات کا احساس ہوتے میران سکون حاصل کرنے اس کے پاس آیا تھا اور وہ بھی اسے بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ شہرین کے دل بے چینی اور بے قراری کی حدود تجاوز کر گیا تھا۔ میران بلوچ کو سکون دینے تو نہیں ہاں، مگر مزید ذہنی ٹینشن دینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ کو سردار سائیں اوپر کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے ہانی کے پاس آتے سے سالہان کا پیغام سنایا تھا۔ آج سمن کی مہندی کی رسم تھی۔ ہانی اس وقت اورنج اور لائٹ گرین فل کامدار لہنگے پر موتیوں کے پھولوں کا زیور پہنے اپنی نزاکت اور بے پناہ حسن کے رعنائیاں ارد گرد بکھیرتے پورے ماحول میں اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ سیال جو اس کا یہ سندر روپ دیکھنے کو ترس رہا تھا، وہ اس کے سامنے نہ جانے کی تو جیسے قسم کھا چکی تھی۔ سیال جتنی ڈیٹائی سے ہر 5 منٹ بعد ملازمہ کو بھیج رہا تھا، ہانی اسے بھی زیادہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ان کو انکار کیے جا رہی تھی۔ آج اسے اس بات کا فائدہ بھی ہو رہا تھا کہ زنانہ خانے میں غیر عورتوں کی وجہ سے سیال اس سائل پر اسے زبردستی لینے آ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ کاموں میں مصروف ہونے اور کچھ سیالان پر غصہ ہونے کی وجہ سے کل اس نے مہندی نہیں لگوائی تھی، اس لیے ابھی تیار ہونے کے بعد وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ سخت ناراضگی دکھانے کی وجہ کل رات وہ روم میں ہی نہیں گئی تھی، مگر صبح اسے پتہ چلا تھا کہ سیال کسی ضروری کام کی وجہ سے دہلی سے باہر ہی تھا اور رات بھر واپس نہیں آیا تھا، جس بہانے کو مزید غصہ آ گیا تھا کہ سیالان کی نظر میں اس کے ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے اب دل میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس شادی کے چلتے وہ نہ ہی کسی فنکشن میں سیالان کے سامنے آئے گی اور نہ ہی روم میں جائے گی۔ ویسے بھی ذرا سی اس کی تیار ہونے پر جو سیالان کے بہکے خطرناک تیور سامنے آتے تھے وہ ہانی کی جان لرزا کر رکھ دیتے تھے، اس لیے وہ اب اس ناراضگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے والی تھی۔ ملازمہ 3 بار اسے بلانے آ چکے تھے، مگر ہر بار اس کا انکار ہی تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا سیال کے ساتھ؟ کس ٹائم سے یہ سب نوٹ کرتے حسنہ بیگم آہر پوچھ بیٹھی تھی۔ ماں، آپ کے صاحبزادے پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہیں، بہت ہی اکڑو اور گھمنڈی ہے، مجھے نہ ہی بات کرنی اور نہ ہی ان سے ملنا ہے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے مجھے اس گھر سے نکل جانے کو کہہ سکتے ہیں؟ ہانی کی آنکھیں سیالان کی الفاظ یاد کرتے جھلک پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے نرم لہجے اور کیئرنگ الفاظ کی عادت تھی، یہ سخت الفاظ اسے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اوہ ہو میری گڑیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ سیال نے ان لوگوں کو سامنے دیکھ غصے میں بول دیا ہوگا، ورنہ آپ جانتی تو ہو وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حسنہ بیگم نے اسے محبت سے بچکارتے اس کا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ آپ کہاں بھلا اپنے بیٹے کی غلطی بتائیں گے؟ آپ کو تو میں ہی اتنی سی بات پر روتی بیوقوف لگ رہی ہوں گی نا۔ ان کا سیال کی حمایت کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ ان کی جانب بے ناراضگی سے دیکھتی منہ پھلائے ہوئے تھی۔ ہانی ایک تو لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی، اوپر سے اس کا روٹھا انداز اسے مزید حسین بنا گیا تھا۔ حسنہ بیگم نے دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ کب سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر یہ سب دیکھتی اور سنتی بی بی سائیں بھی خود کو ان کے پاس آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بہو، سیالان کو کسی کے سامنے یا کسی بھی صورت میں ہانی کو یہ گھر چھوڑ کر جانے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بیٹا، آپ کو جتنی دیر ناراض رہنا ہے آپ رہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بی بی سائیں ہانی کو سادگی مسکرا کر بولتی، اس کی حمایتی بنی تھی ہانی، جو کافی دنوں سے ان کے رویے میں بہتری محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کے اتنے پیار بڑے انداز پر اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔
حسنہ بیگم کو بھی بی بی سائیں کو ہانی سے اپنا یہ دیکھ بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ بی بی سائیں زیادہ دیر سیال کی ہانی کو ناپسند نہیں کر سکیں گی۔ اگر سیال کی ہانی میں جان تھی تو ان کی سیال میں، اور وہ اس بات کا تو اچھے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کے پوتے کی دلی خوشی ہانی کے علاوہ ناممکن تھی۔ اس لیے جب ذہن سے نفرت کی پٹی ہٹی تو انہیں یہ معصوم سی سازشوں سے پاک لڑکی بہت پیاری اور دل کے قریب لگنے لگی تھی۔ تھینک یو بی بی سائیں، آپ دے اپنے بیٹے کا ساتھ میرے ساتھ، تو آپ میری بی بی سائیں ہیں۔ ہانی بھی بی بی سائیں کے قریب ہوتی حسنہ بیگم کو دیکھتے ہیں ناراضگی سے بولی، سردارنی سائیں آپ کو اینا بی بی جی کچن میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کے بلاوے پر ہانی وہاں سے اٹھتی حیران ہوتی کچن کے جانب بڑھی تھی۔ اس کی مہندی اس کے دونوں ساسوں کے سرار پر دونوں ہاتھوں پر فل بازو تک لگائی گئی تھی۔ اس کے لہنگے کے سلیوز ہاف تھے، اس سے کوہنیوں تک مہندی لگائی گئی تھی۔ ہانی اینا کو پکارتی کچن میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں اینا تو کیا کسی ملازمہ کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہانی بہت حیران ہوتے واپس جانے کے لیے پلٹی تھی، لیکن اپنے پیچھے کھڑے سالہان کو دیکھ اس کے اوسان ہتا ہوئے تھے، جو وائٹ قمیض شلوار پر بلیک شال کندھوں پر لیے اپنی شاہجہاں والی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملتی کچھ پل کے لیے ایک دوسرے میں کھو سی گئی تھی۔ ہانی جو سالہان سے سخت ناراض تھی، اس کے نگاہوں کے طلسماتی حساس سے نکلنا اس وقت اس کے لیے بھی ایک امتحان بن چکا تھا، جبکہ سیال کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ہانی کا ہوش ربا اور دل فریب سراپا کچھ پلوں میں ہی سیال کے دماغ پر ایک سرور بڑا نشہ سا طاری کر گیا تھا۔ سفید موتیے سے بنی ماتھا پٹی، بڑے بڑے ایئرنگز اور اسی طرح کے مہلوں سے سجی خوبصورت سی نازک نتھ دیکھ سالہان کو بری طرح گھائل ہوتا دل بے قراری سے اس کی جانب ہمکنے لگا تھا۔ رہی سے کس اس کا نازک سراپے سے اٹھی مہندی اور پھولوں کی ملی جلی مدہوش کن خوشبو نے پوری کر دی تھی۔ سیال نے بہکے انداز میں ہانی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سردار سائیں میں قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ سالہان کو خطرناک تیوری اپنی جانب پیش رفت دیکھ ہانی اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے بہت مشکل سے جملہ ادا کر پائی تھی، ورنہ کیا؟ سالہان ہمار آلودہ لہجے میں اتنا ہی بولتا، ایک جس میں قدم پیچھے بڑھاتی ہانی پر حملہ آور ہوتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی، چھوڑیے، مجھے میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی اپنی کمر پر جمے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی ہلکی سے بولی، جبکہ اس کا چہرہ سالہان کی نزدیکی پر تب کا لال ہو چکا تھا۔ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کب روکا ہے سردارنی صاحب آپ کو کسی بھی بات سے؟ جو مرضیاں کرے، چیخیں چلائیں، غصہ کریں، مگر مجھے خود سے پیار کرنے سے روکنا کسی کی تو کیا آپ کے بس کی بھی بات نہیں ہے، جو صبح سے مجھے تڑپا رہی ہیں آپ۔ اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیے، اب بھی آج کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔ آج تو مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی جنونی عشق کی جھلک دکھانی ہی پڑے گی۔ سیال نے جھکا ہانی کے گال پر اپنے ہونٹوں کا پرشدت لمس چھوڑتے اس کے کان کی لو کو چھوتے مخمور سی سرگوشی کی تھی، جبکہ اس کی گمبھیر جذبوں سے بوجھل آواز اور الفاظ پر ہانی کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اپنے گال پر سیال کے ہونٹوں کی نرمی کے ساتھ اس کی مونچھوں اور شیو کی چبھن ہانی کا دل لرزا گئی تھی۔ سیال نے ہانی کی مزاحمت کو صاف نظر انداز کرتے اسے باہوں میں اٹھاتے وہ کچن سے نکل آیا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں ہوتا؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیے مجھے۔ ہانی کی کمزور سی مزاحمت ابھی بھی جاری تھی، جبکہ سالہان کو اب ہانی کا چیخنا چلانا مزہ دے رہا تھا۔ وہ پچھلی راہداری سے ہوتے ہانی کو لیے اپنے روم میں آ گیا تھا اور ہانی کو گود سے نیچے اتارنے سے پہلے ہی روم لاک کر دیا تھا۔ سالہان آئی ہیٹ یو۔ ہانی کا غصہ سالہان پر مزید بڑھ چکا تھا، زیادہ کوفت تو اسے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ہو رہی تھی، جو کافی حد تک سوکھ چکی تھی، لیکن ہانی ابھی بھی اس کے لگے ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ استعمال میں نہیں لا پا رہی تھی۔ بٹ آئی لو یو ٹو زندگی